السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو بابا کی زبانی سنیے۔ ہم نے بابا سے بہت ریکویسٹ کی ہے کہ بابا ہم آپ کے لائیو ویڈیو بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے منع کر دیا۔ اسلام میں جاندار کی تصویر کشی کی اجازت نہیں ہے، مجبوری کے تحت کیا جا سکتا ہے، اور یہاں پر کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ہم کو جو کہنا ہے لوگ سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہ واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، وہ دشمن اسلام اور دشمن نبی ابو لہب سے متعلق ہے۔ ابو لہب کے دو لڑکے عتبہ اور عتیبہ، جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیاہی گئی تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور انہوں نے حق اور اسلام کی دعوت ابو لہب کو دی تو ابو لہب بہت ہی ناراض ہوا اور غصے کی انتہا کو پہنچ گیا، کیونکہ وہ بت پرست تھا اور بتوں کو ہی رب مانتا تھا، اور اس نے غصے میں سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ بیٹے بھی باپ سے بڑھ کر تھے، انہوں نے طلاق دے دیا۔ نبی صاحب کو اس سے بہت تکلیف ہوئی، حالانکہ ابو لہب نبی صاحب کا سگا چچا تھا، نبوت سے پہلے نبی اکرم کو بہت مانتا تھا۔ بس اب دشمنی کی شروعات ہو گئی۔ دین حق کا پیغام اسے سخت ناگوار گزرا، ورنہ یہی ابو لہب تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سن کر اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا تاکہ وہ نبی اکرم کو دودھ پلا سکے۔ اب وہ اتنا بڑا دشمن تھا اور اتنی زیادہ نفرت کرتا تھا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ اپنے دو چار ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا، اور نبی صاحب جب سجدے میں گئے تو ان کے پشت مبارک پر بہت ساری گندگی اونٹ کی غلاظت کی ڈال دی، اور سب دوستوں کے ساتھ مل کر قہقہہ لگانے لگا، جی کھول کر مذاق اڑانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب خبر ہوئی تو وہ دوڑی دوڑی آئیں اور اپنے والد کے پشت مبارک سے وہ گندگی ہٹائی، تو نبی صاحب اٹھ کر بیٹھے اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جتنے سارے لوگ اس میں شریک تھے، سب کی سڑی ہوئی لاش اندھے کنویں سے برآمد ہوئی۔ اب ہم اس سے پہلے کے واقعات کی طرف جاتے ہیں۔ ابو لہب کا لڑکا عتبہ اپنے باپ کے ساتھ جب سفر پر جا رہا تھا، یہ لوگ تجارت کے لیے جہاں تہاں آتے جاتے رہتے تھے، تو اس نے باپ سے کہا کہ جاتے جاتے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رب کو دو چار گالیاں دے کر آئیں۔ اور وہ نبی اکرم کے پاس پہنچ گیا اور نہایت ہی بد تہذیبی اور بے ادبی کے ساتھ غلط سلط باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے رب کو بکنے لگا، اور نہایت ہی قریب سے قریب پہنچ گیا اور غلاظت بکنے لگا کہ نبی صاحب کی برداشت سے باہر ہو گیا، اور وہ بے اختیار بول اٹھے کہ اللہ پاک تو ان پر اپنا کتا چھوڑ دے۔ بس وہ صدم ہو گیا اور اپنے باپ ابو لہب کو جا کر پوری داستان سنائی۔ تو ابو لہب نے کہا کہ اس کی بد دعا خالی نہیں جا سکتی، چلو جلد سے جلد یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ اور وہ اپنے دوسرے سارے ساتھیوں کے ساتھ جلد سے جلد سفر پر روانہ ہو گیا، اور جب رات ہوئی
تو راستے میں ایک پڑاؤ تھا جہاں کسی راہب کا مکان تھا۔ وہاں ان لوگوں نے اپنا ڈیرا جمایا۔ اس نے اپنے سب ساتھیوں سے اور راہب سے التجا کی کہ ہمارے بیٹے کی حفاظت کرو اور اسے رات میں سونے کے لیے تھوڑا ایسے اونچا مقام دو اور نیچے ہم لوگ سب حصار بنا کر رات میں سوئیں گے تاکہ وہاں تک کوئی کتا پہنچ نہ سکے۔ سب لوگ راضی ہو گئے اور اس کے بیٹے کو ایک اونچے مکان بنا کر اس پر سلا دیا۔ جب رات ہوئی تو اچانک ایک خطرناک قسم کا شیر آ گیا اور اس نے سب سوئے ہوئے لوگوں کو سونگھا، ایک ایک کر کے سب کو سونگھا، اور پھر اس کے بعد اس نے اچانک ایک چھلانگ لگائی مچان کے اوپر اور اتباع کو نہایت ہی بے دردی سے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ اس کی لاش اتنے چیتھڑوں میں بدل ڈالی کہ جیسے شیر کو اس سے بے انتہا نفرت ہو۔ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بد دعا کا اثر۔ ابو لہب نے اپنے بیٹے کا یہ حشر دیکھا تو سر پیٹ لیا اور رو کر کہا کہ میں جانتا تھا اس کی بد دعا خالی نہیں جائے گی۔ آئیے ہم سب مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، کیونکہ درود ہمارے نبی اکرم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔